ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ آج کا موضوع اور یہ موضوع کا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، عزاداری اور ہماری ذمہ داری۔ اس کی وجوہات کچھ اس طریقے سے بنی کہ میں پچھلے 10 سال سے جو جلوسوں میں سبیلوں کے حوالے سے اور مجالس میں اور دیگر حوالوں سے جو ہمارے معاملات جو ہیں وہ مس مینجمنٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور تھوڑے سے نامناسب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم کچھ معاملات کو ہائی لائٹ کر سکیں، اس کے اوپر بات کر سکیں، اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم کچھ علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی سے ہم سیکھیں کہ کس طرح عزاداری ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے جلوس جلسے برآمد ہوا کرتے تھے، کس طریقے سے خواتین کا اور مردوں کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے عزا کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے تھے۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ کجیاں ہیں جن کے اوپر کام ہونا بڑا ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں میں نے جناب قبلہ سید مولانا شبی حیدر زیدی صاحب کو مدعو کیا، جو باقاعدہ عالم دین بھی ہیں، مجالسی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پیش امام بھی ہیں، اور بہت ذمہ داری سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی جو بھی میں اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ کروں، کچھ ایسے حضرات کو، ایسے علماء کو بلایا جائے جن سے اوتھینٹکلی ہم گفتگو کر سکیں اس حوالے سے، اور اس کی تعلیم و ترویج کے حوالے سے ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے چل سکیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ماشاءاللہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیر وعافیت سے میں بڑا شکر گزار سب سے پہلے پہنچ گئے سرکار، ہم یہاں پر۔ ماشاءاللہ میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا نکالا۔ مجھے آج اندازہ تھا کہ آپ کچھ میٹنگز وغیرہ میں تھے، اور اس سے آپ کو 8 بجے فرصت ہوئی، اور آج ہم ماشاءاللہ 11:15 بجے بیٹھ کے گلستانی جوہر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بہت احسان مند، شکر گزار آپ کا کہ میرے چھوٹے سے غریب خانے کو آپ نے رونق بخشی۔ سر بتائیے کچھ آپ کا جو لڑکپن تھا اور جو آپ کا بچپن تھا، آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو آپ عزاداری میں جس طریقے سے جاتے تھے، اور آج تک کا جو آپ کا سفر رہا، وہ کیسے آپ نے ذرا وہ تھوڑا سا بیان کیجئے، اور مجھے ہماری آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ پہلے زمانے میں جو جلوس ہوا کرتے تھے، سبیلیں ہوا کرتی تھی، مجالس ہوا کرتی تھی، ان کا کیا ایسوپیز ہوا کرتے تھے، اور آج کل جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، ذرا پلیز مجھے مفصل جواب دیجیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یاسر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے دولت قدہ پر مجھے مدعو فرمایا اور موقع دیا کہ میں اظہار خیال کروں، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالوں۔ دیکھیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے کروں گا کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند دیکھ کر یقین نہیں کرتے تھے کہ محرم آیا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام گھر سے جب رونے کی آوازیں آتی تھیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آئی۔ یعنی یہ صورتحال جو آئمہ علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے، وہ کیفیت جو ہے ہمارے بزرگوں نے بہت سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے تک بھی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ، والدہ کی گود میں، اور پھر تھوڑا سا بڑے ہوئے تو والد صاحب کے ساتھ، بھائی کے ساتھ عزاداری میں، مجلس میں، ماتم میں شرکت کی، تو ایک دل میں غمگین کیفیت ہوا کرتی تھی، اور دل ایٹومیٹک رویا کرتا تھا، اور پورا ماحول چاہے وہ مسجد کا ہو، امام بارگاہ کا ہو،
فرش ازا کا ہو، جلوس کا ہو، چاہے جلوس کا ہو، چاہے گھر کا ہو، خاندان کا ماحول ہو، ہر ماحول ہمیں غمگین نظر آتا تھا اور ہمارا دل رو رہا ہوتا تھا، اور کیفیت ہماری خاص طور پہ محرم کے پہلے عشرے میں گریے کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ 10 سال کے لگ بھگ میری عمر ہوگی، مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار میں علامہ عرفان رابطی صاحب اشرا پڑھا کرتے، مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لائی آمین، وہ وہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے اور ان کے مصائب اللہ نے انہیں قوت بیان دی تھی، ایسے اور ان کے مصائب جو ہیں اس میں جو گریہ ویسے بھی ہوتا تھا، لیکن میری عمر کیا تھی، 10 سال کے لگ بھگ، کیا عمر ہوتی، کیا سمجھتا بچہ، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم پھوٹ پھوٹ کے وہاں رو رہے تھے۔ ماحول کا اثر بڑا ہوتا ہے، ماحول یعنی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں یعنی آپ دیکھیں نا، ہر جگہ ماحول جب تک آپ پرووائڈ نہیں کریں گے، جب تک کوئی بھی پروگرام جو ہے نا اچھا نہیں لگتا ہے۔ صحیح، ہر پروگرام کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ابھی آپ نے یہ بنایا ہے، اس کو ماحول بنایا ہے جی ہاں، ڈسکشن کے لیے، تو ہم یہاں پہ یہ کریں گے گفتگو تو اچھی لگے گی۔ اگر ماحول نہ بنائیں یہاں پر اور بغیر ماحول کے ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی طرح سے محرم کا ایک اپنا تقدس ہوا کرتا، تقدس ایک تھا، سلسلہ تھا، اور غم کی ایک فضا ہوا کرتی تھی، محسوس ہوتا تھا، ماحول یعنی محرم آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے، ایسے ہی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب مصائب پڑھ رہے ہیں اور سب لوگ مولانا کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ، یعنی ایسا نہیں کہ 100% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اکثریت یعنی مثلا 2 4 5 6 افراد گریہ کر رہے ہیں، باقی کیا ہے کہ وہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ احترام یہ ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ رونے جیسی شکل بنا لیں، حکم ہے، رونے جیسی شکل بھی نہیں بنا سکتے تو سر جھکا کے کیا کریں، اپنے سر کو جھکا لیں، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب، اس کا بھی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایسے ہی معصوم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے لیے صاحب زینت بنو، باعث ذلت نہیں بنو۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے امام نے فرمایا ہمارے لیے صاحب زینت بنو، باعث ذلت نہیں بنو۔ اس طرح ہماری عزاداری ہونی چاہیے کہ یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، بالکل ایسے، لوگ ہمارے قریب آئیں، دور نہ جائیں، نہ کہ دور چلے، وہ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت کے ماننے والے کتنے دیندار ہیں، کتنے منظم ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ یہ نہ کہیں دیکھو بھئی یہ کیا ان لوگوں نے یہ کوئی میلہ لگایا ہوا، کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، نہیں دیکھیں تمام مسلمان وہ عزاداری کریں یا نہ کریں، لیکن کو یہ تو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یعنی جو شراب ہے وہ تو سب کے لیے حرام ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں ہے اس کے اندر۔ بالکل اسی طرح محرم نامحرم کا مسئلہ وہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں ہے، بالکل ایسے، سب کیا ہے۔ اگر ہم انہیں یہ تاثر دیں گے کہ دیکھو ہمارا جلوس ہے، محرم نامحرم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کہ یہ کیسے دیندار ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں، حسین نے دین بچایا اور یہ دین پامال کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں منظم ہو کر سوچ سمجھ کر اپنی عزاداری کو قائم کرنا چاہیے۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے، بے شک، اور اس کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے، احساس کرنا ضروری ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو احساس ہے، جو معرفت کا معاملہ ہے، جی اس میں کمی آئی ہے۔ بہت اچھی، آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں بھئی ایک آنسو بہائے جنت میں چلے جائیں گے، معاملہ دیکھیں آپ نے سنا وہ مولا امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے تو ایک مولا نے شعار بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، جنت تمہاری۔ لیکن پھر آخر میں جاتے ہوئے کہا اس کی ایک شرط بھی ہے، معرفت ہماری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے امام رضا کا مشہور فرمان ہے
جو شخص بی بی معصومہ کم کی زیارت با معرفت، بغیر معرفت نہیں، با معرفت، معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ کیا بات! اب عزاداری میں جو ہے وہ بغیر معرفت کے آ رہے ہیں، آپ کی مجلس ماتم بغیر معرفت کے ہے، آپ کا گریہ ازاری بغیر معرفت کے ہے، بغیر احساس کے ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں میں روؤں گا اور رو کے 2 آنسو بہاؤں گا اور جنت میں چلے جاؤں گا۔ کیا تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا ہے کہ یزیدی مولا حسین کو، عوان و انصار کو مارتے بھی جا رہے تھے، روتے بھی جا رہے تھے، قتل بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ رونا کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے۔ امام کی معرفت نہیں تھی، احساس بڑا ضروری ہے، احساس نہیں تھا۔ وہی احساس اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو اصل بات کیا ہے؟ احساس کی ہے۔ آپ کی گفتگو بالکل سر آنکھوں پر، آج کی جو یہ نشست ہے اس کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آج کل جو ایک مس مینجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے عزاداری میں اسپیشلی، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھی گفتگو چھیڑی ہے۔ تو میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حال فی الحال میں بھی آپ نے کچھ انچولی کے بھی جلوس دیکھے، کچھ آپ یقیناً دیکھا نہیں تو سنا ہوگا گلستان جوہر کے حوالے سے جو 13 محرم کا جلوس نکلتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں جو عزاداری کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے علاوہ سر میں بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ کہ جو ہمارے یہاں سبیلیں ہیں، سبیلیں زیادہ لگنی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کی کوئی ایس او پی بھی تو ہو۔ ہم نے یہ دیکھا اس سال، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سال ہم نے کچھ زیادہ ہی دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، کھایا وہیں پھینک دیا، کھڑے ہوئے ہیں وہیں آنکھ تھو کا نعرہ لگایا، بلغم تھوک دی، وہیں کیچڑ مچا ہوا ہے، وہیں کچرا ہو رہا ہے، وہاں پہ اختلاط بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ مخلوط جلوس نکلا ہوا ہے، نہ کوئی پردے داری کے نظام ہے، نہ کچھ ہے کسی بھی قسم کا۔ لوگ موویاں بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، عجیب کوئی سما ہے، کہیں بھی کسی چہرے کے اوپر رنج و علم نہ نظر آنے والا سلسلہ ہے۔ حضور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے ضروری ہیں؟ جو ہماری تنظیمیں ہیں عزاداری کی، وہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تصویری سیشن کے علاوہ، سیاسیات کے علاوہ، قومیات کے علاوہ، یہ جو لیڈران جو ہمارے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں لوں گا بھی، مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ میں ایک حسینی ہوں، مجھے میرے تعلقات خراب ہوتے ہوں، مجھے انسان سے تعلق، ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا، مجھے تو اپنے مولا حسین سے تعلق رکھنا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کیا اصول ہونے چاہیے جلوس نکالنے کے سبیل کے اوپر۔ ایک زمانے میں جو ہمارا آپ کا زمانہ تھا، جنریشن ایکس کا جو زمانہ تھا، اس میں سبیل کے اوپر کس طریقے سے معاملات ہوتے تھے، کس طریقے سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ صفائی تو نصف ایمان ہے، اس نصف ایمان کا ہی خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو ایمان پورا کیسے ہوگا ہمارا؟ جی 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 بالکل۔ گندگی، کچرا، کیچڑ پائچے اوپر کر کے، نمازی بھی ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھینٹیں آ رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اسی پہ سے آپ کی زیارتیں گزر رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے قبلہ میں چاہتا ہوں کہ پلیز تعلیم دیجئے، گفتگو کیجئے کہ اس کی پریونٹیشن کے لیے کس طرح سے ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں معاملات۔ جی جی جو عزاداری کی تنظیمیں بنی ہوئی ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سیاسیات سے ہٹ کے، قومیات سے ہٹ کے، آپسی تعلقات اور آپسی اختلافات سے ہٹ کے ایک جگہ کیوں نہیں جمع ہو رہے، ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ میں اس علاقے میں نہیں جا سکتا، میں فلانا جو ہے فلانے علاقے میں نہیں جا سکتا، وہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی ساری علم کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، محلہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، عزاداری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ کردار ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان سب جگہوں کے اوپر؟ اصل میں جو ذمہ داری ہے، جو تنظیمیں ہیں، اسکاؤٹ ہیں، اب ہر کوئی جو ہے بس رسم و رواج کے طور پہ بس اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے سر سے بس بوجھ پورا کرنا ہے، بس ایسے ہی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ذمہ داری سمجھ کے، مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں ہمارے کام جو ہے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، بالکل ہمیں یہ سوچ کر ہمیں کام کرنا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔
تو اس لیے کیا ہے، یہ جو آپ نے خاص طور پہ ہمارے سامعین جو ہے وہ ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے انچولی کا خاص طور پہ ذکر کیا اور گلستان جوہر کا ذکر کیا، اور ایک جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک کپل ہے ہاں جو کپل وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ لے کر اور اس میں جا رہے کھیلیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ. تو یہ کون، بس ان کو کون منع کرے گا، کون روکے گا؟ کوئی سسٹم جو ہے، جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو یقیناً اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ عزاداری بدنام ہوگی، قطع کلامی کی دین معذرت. بدنام ہوگا. بتانے والے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو بانیان جلوس ہیں گلستان جوہر کے، انہوں نے ایک بیان یہ دیا کہ میرا کام تھا جلوس کو برآمد کرانا، پھر یہ پبلک کا ہے. تو جناب آپ نے تو دیکھا یہ کہ پبلک کے حوالے کچھ بھی کیا گیا ہے تو پبلک نے اپنے حساب سے اس کا ستیہ ناش مارا ہے. جی جی بالکل. تو بھائی آپ نے اگر اس کا پرمٹ لے لیا ہے اور آپ نے جب اس کو برآمد کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کو مینج کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں کس کو دی جائے گی؟ اگر جو منتظمین ہیں، جو بانیان ہیں، جو پرمٹ ہولڈر ہیں، ان کی ذمہ داری سے جلوس نکالنا نہیں ہے. اصولی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی میں اگر کسی چیز کا، اگر میں اس گھر کا مالک ہوں بالکل، تو اس کی در و دیوار سے لے کے اس کے فرش تک، بالکل، اس کی الیکٹریسٹی تک، بالکل، اس کے پنکھوں تک، بالکل، اس کے ذرے یعنی کونے کونے تک میں مینج کروں گا اس کو. بالکل آپ ذمہ دار. اور اگر میں مینج نہ کروں تو کیا اشر ہو جائے گا؟ گردالود ہو جائے گا، بے رنگ ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی، عجیب و غریب ہو جائے گا. بالکل. ازا خانہ میں نے اگر اپنے گھر میں سجایا ہے تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اس کی پوری ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری، ایسا ہی. تو میں اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کو بہت احتیاط سے، بہت ادب احترام سے لے کے چلوں. جی یہ اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جی میرا کام تھا میرا کام تھا جی برآمد کرانا، اب تو یہ پبلک کے حوالے ہے. دیکھیں یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اب ایسے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو کہتے ہیں بھائی وہ آئے تھے دین دے کے چلے گئے، جس کو مرضی آپ میرے بعد خلیفہ بنا لیں، ایسے ہی بالکل مثلا کیا ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے، میری ذمہ داری نہیں، یہ تو وہی والی بات ہوگی. بالکل ایسے ہی، بالکل دین یہ نہیں ہے ہمارا، تو عقیدہ یہی ہے کہ دین امامت کا سلسلہ اور آخر تک صراط مستقیم پہ، صراط مستقیم پر، اور اس کا پورا نظام ہے، سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے. باصول ہے. امامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے علی کو امام نہیں، علی کو صرف امام نہیں، علی کے امامت کے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے. بالکل ایسے اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو قبلہ مجھے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا تعلیم یہ دیجیے ہماری آڈینس کو کہ اب ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی بانیان ہیں، خاص طور پہ انچولی کے اور گلستان جوہر کے جلوس کے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کو کس طریقے سے، اور یہ جو ہماری عزاداری کی تنظیمیں ہیں بنی ہوئی، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اگلے سال سے کہ جناب اب جو ہونا تھا ہو گیا. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. اس غلطی کو انڈیکیٹ کرنا ہمارا کام تھا، ہم نے کیا، ہم کر رہے ہیں اس گفتگو کے ذریعے. اب یہ تعلیم فرمائیے کہ اب انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی کوئی کجی، کوئی کمی موجود نہ رہے. جی بالکل. اس سلسلے میں تمام منتظمین، تنظیمیں اور کمیٹیاں ہیں، محلے کی ہیں، اسکاؤٹ ہیں، جن کی ذمہ داری ہے اور جو جلوس کو لے کر چلتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کو، عزاداری کو، اہل بیت کو، ائمہ کو، اماموں کو بدنامی سے بچائیں. اگر آپ بدنامی سے نہیں بچائیں گے تو آپ بری ذمہ نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو جواب دینا ہوگا امام کی بارگاہ میں، آپ کو قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ایک جلوس نکالا ہے، آپ نے ایک جلوس کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کو صرف نکالنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، پھر اس کو آخر تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر اس جلوس کو آپ نکال کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو مرضی آئے ہو وہاں پر، تو آنے والے وقتوں میں تو اگر یہی صورتحال رہی تو مسئلہ مسائل جو ہے وہ بہت خراب ہو جائیں گے. جو بین الاقوامی حالات کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایجنٹس تو چھوڑے ہوئے ہیں. بالکل. شیعت کے اصل میں یہود و نصاروں کو مسئلہ مسلمانیت سے نہیں، شیعت سے، کیونکہ آخری امام سرکار علیہ السلام نے آنا ہے. بالکل.
امام مہدی آخر زماں سرکار نے آنا ہے. بالکل. اصل کام تو سارا وہی ہے کہ شیعت سے پرابلم ہے, بے شک. مسلمانیت سے پرابلم نہیں ہے. کتنی کنٹریز ہیں, جی کتنے سارے لوگ ہیں, کون کھڑا ہے اگینسٹ میں؟ ایران ہی کھڑا ہے. بالکل. اور ابھی حال فی الحال میں جو ایک سلسلہ ہوا بین الاقوامی جنگ کا, جی اس میں آپ نے دیکھا فتح کس کو حاصل ہوئی؟ بالکل. استقامت کو حاصل ہوئی, صبر کو حاصل ہوئی, بے شک. حسینیت کو حاصل ہوئی. بے شک. تو بات ساری یہ ہے کہ اس تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہمارے ہی درمیان جو لوگ موجود ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, جو معاملات ہو رہے ہیں, وہ کس طریقے سے, کتنے منظم ہیں. ان کا جو ایک منظم گروہ ہے وہ کس طریقے سے ہمارا عزاداری کو, جلوسوں کو اس طریقے سے بدنام کر رہا ہے. تو سر ون بائی ون مجھے بتائیے کہ سبیلوں کی جو ایس او پی ہے کہ ان کے ذریعے کچرا نہ ہو, بالکل. ان کے ذریعے کیچڑ نہ ہو, جی کہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک عمومی پیغام ہر چھوٹا بچہ اور مسلمانوں میں ہر کسی بھی فرقے سے, مذہب, مکتب سے تعلق رکھتا ہو, وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ایسے ہی اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, محمد الغایۃ نصف ایمان, واہ واہ, صفائی نصف ایمان ہے. ایسے ہی تو اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے, خاص طور پہ مذہبی پروگرام ہم کر رہے ہیں, دینی پروگرام کر رہے ہیں, اور دین کو پامال کریں گے, اور دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے, محرم نامحرم کا خیال نہیں رکھیں گے, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے, سبیلیں ہماری منظم نہیں ہوں گی. اچھا یہاں پہ آپ کو میں کوٹ کروں, دیکھیں جب انسان پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, عام طور پہ لوگ اپنے حواس گم کر دیتے ہیں, ایسے ہی اپنے حواس کھو دیتے ہیں. لیکن مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آخری وصیت میں ضربت لگنے کے بعد اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ فرما رہے ہیں, اپنے امور کو منظم رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں آپ کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ منظم اگر نہیں ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھو ان کے مولا کی آخری وصیت منظم رکھنا اپنے آپ کو, اور ان کی حالت یہ ہے خود غیر منظم ہے. خود مطلب کوئی ہے ہی نہیں ان کا کہ لا کے اور روڈ پر چھوڑ دیے, جو مرضی کچھ بھی جو بھی کرتا رہے, یا جو ہے وہ روڈ خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں, لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں, ناپاک ہو رہے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں ہمیں رکھنا ہے. جو مرضی ہے ہم کریں, اور ہمیں کوئی روک ٹھوک کرنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے, اور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم دینی پروگرام لے کے جا رہے ہیں یا کوئی یہ دنیاوی پروگرام ہے, یا ہم کسی دین کے ماننے والے ہیں, کوئی ہمارا رہنما ہے یا نہیں ہے, قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہے. رہنما کا ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل. اور میری ناقص عقل اور ناقص علم یہ سمجھاتا ہے کہ جو بانیان ہے وہی رہنما بھی ہے. بالکل. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, ایک جلوس کا جو بانی ہے, جس نے پرمٹ ہولڈر ہے, جو بھی ہے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس کا یہ بیان دینا کہ جی برآمد کرانا میرا کام تھا, بھائی پبلک کا ہے. کیا یہ غیر ذمہ دارانہ نہیں؟ یہ تو یقیناً انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے, اور یہ بات یقیناً عقل سے بالاتر ہے کہ ایک پروگرام اگر آپ نے گھر میں رکھا ہے جی تو مجلس شروع کر کے آپ نہیں چلے جاتے ہیں. نہ وہی والی بات ہے نا, آپ کو گھر پہ گھر کا جناب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, بچے کے حوالے کر رہا ہوں, اور کہ بھائی ذرا سوال جواب کر لو, میں ذرا نیچے سے چائے پی کے آ رہا ہوں, یا اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کیا مناسب ہے یہ؟ دیکھیں ایک صاحب عقل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو شروع کرنے سے آخر ختم کرنے تک پہنچانے تک ذمہ داری لے, اور اس کو کسی بھی طرح کی خرابی اس کے اندر داخل ہونے سے اس کو بچائے. ایسے ہی. اور اگر انسان جو ہے وہ کوئی بھی, دیکھیں کوئی بھی, صرف جلوس کی بات نہیں ہے, کوئی بھی کام اگر انسان غیر منظم کرتا ہے اور اس کو شروع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ بربادی ہوں گی اور بدنامی ہوگی, غیر منظم ہوگا, اور بالآخر بات یہاں تک پہنچے گی کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاداری میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ, اور پھر ہمارے لوگ قریب آنے کی وجہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. آزاداری کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا کا ہر شخص حسینی بن جائے,
بالکل ایسے ہی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا قبلہ کہ عزاداری در اصل ترویج کا ذریعہ ہے۔ جنگ میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا، پیر حسن مدی شاہ صاحب بڑا ماتمی تھا، بھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو حلقے میں جب میں اترا تو میں نے چپل پہنی ہوئی تھی، تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے بلایا کہ بیٹا صف میں کھڑے ہو، ماتم کی چپل، اور گرمی کا عالم یہ کہ جسم جلا رہی ہے، تو جیسے جلوس بڑھ رہا ہے آگے، وہاں فرش بھی صاف ہو رہا ہے، ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اس کو پانی کے ذریعے، اور چپل انہوں نے اتروا دی۔ ایک تو یہ احترام ختم ہو گیا ہمارے یہاں سے۔ پھر بازار کھلے میں وہاں پہ، اور بازار کھلے میں وہ پوچھا میں نے، بھائی ہمارے یہاں تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں یا بازار بند ہو جاتے ہیں، کہ لے یار یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، اس سے تبلیغ ہو رہی ہے، یہ تبلیغ جو ہو رہی ہے، یہ بھائی لوگ پوچھتے ہیں ماتم کیوں ہو رہا ہے، اور اتنا کوئی طریقے کے ساتھ آپ ایک ہجوم لے کے جو جا رہے ہیں، وہ ہجوم نہیں ہے دراصل، وہ انتہائی کوئی ڈسپلن لوگ، جو ماتم کر رہا ہے وہ ماتم کر رہا ہے، جو زنجیر لگا رہا ہے وہ زنجیر لگا رہا ہے، جو راز برداری ہے وہ راز برداری لے کر چل رہا ہے، جو جس نے علم اٹھایا ہوا ہے تازے اٹھایا ہوا ہے۔ سیکوینس ختم ہو گئی، جی اس سیکوینس کی جو ختم ہونے کی وجہ سے جو معاملات ہو رہے ہیں خراب، جنگ سے ہم نے وہاں انٹیریئر کے علاقے ہم نے وہاں پہ دیکھا، اب کراچی میں بھی یہی نظام ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پہ ہم نے اس کو ختم ہوتے دیکھا پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں، تو بہت ہی برا حال ہو گیا۔ اب میں اس حوالے سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مسلسل جو میرا زور ہے کہ جو بانیان جلوس ہیں، چاہے وہ انچولی کے ہوں چاہے وہ گلستان جوہر کے ہوں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کو جو بڑے ہیں ہمارے یہ عزاداری کی جو تنظیمیں ہیں، ان کو آپس میں سر جوڑ کے کیا ایسا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، تعلیم عنایت فرمائیے کہ یہ جو اب سلسلے جو غلطیاں ہونی تھی وہ ہو گئی، آنے والے وقت میں وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں اور معاملات دیگر خراب نہ ہو۔ عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور آپ کی نالج بہت سوا ہے ہم سے، آپ نے گئے سالوں کے جلوس بھی دیکھے ہیں، عزاداری بھی دیکھی ہے، میرے خیال سے 70s کی ضرور دیکھی ہوگی آپ نے، 80s کی ضرور دیکھی ہوگی آپ نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی بانیان جلوس ہیں، مجالس ہیں، فرش ازاں ہیں، ان کو بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مولا کا فرمان ہے ہمارے لیے صاحب زینت بنو، باعث ذلت نہیں بنو۔ مسلسل یہ بات ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور اب آپ خود ہر شخص اپنی ذمہ داری کو خود سمجھ سکتا ہے کہ جب مولا کا فرمان ہے کہ میرے لیے صاحب زینت بنو، باعث ذلت نہیں بنو، تو اب یہ جو جلوس میں اس وقت بدنامی ہوئی ہے، یا اگر اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو مزید بدنامی ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ سدباب کیسے ہوگا؟ کیا اصول، کیا ایسے کون سے اصول ترویج کیے تو وہی وضع کر رہا ہوں کیے میں، تو اگر اپنی ذمہ داری ہم نہیں سمجھیں گے تو یقیناً مولا ہم سے پوچھیں گے یہ جو بدنامی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم ہی ہیں جی، یقیناً بانیان، خاص طور بانیان ہیں، جو بانی مجلس ہے، عزاداری کی تنظیمیں ہیں، تنظیمیں ہیں جن کی ذمہ داری کمیٹیاں ہیں، بالکل ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ منظم اور ایک غم کی فضا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ منظم اور غم کی فضا کے ساتھ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جو کر رہے ہیں وہ تو ہے ذمہ دار، لیکن کیا ہے اس سے پہلے وہ ذمہ دار ہے کہ جس نے اس کی ذمہ داری لی ہے نکالنے کی، سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے جس نے اس جو کو بانی ہے، ہاں برآمد کیا ہے۔ اور پھر وہ افراد جو تنظیمیں ہیں جن کا کام ہے کہ جلوسوں کو دیکھنا اور جلوسوں کی حفاظت کرنا، بالکل ان کی سیکیورٹی دیکھنا، چیزیں کرنا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس ماحول میں، اس ماحول کو غم کی جو عزاداری کی فضا ہوتی ہے اس کو بدلنے سے، اس کو ختم ہونے سے روکیں، اور ایسا نہ ہو کہ آنے والے چند سالوں میں بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ عزاداری کرنے کے لیے اور گریہ ازاری کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے بجائے تفریح کرنے کے لیے، اور وہ تو ہونا شروع ہو گیا، مری جانے کے بجائے جو جلوس میں آنا شروع کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ کہیں گے بھائی مری جا کے کیا کریں گے، اس سے زیادہ تو جلوس میں تفریح ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے، ہونا شروع ہو گیا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں لوگ
جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ مری چلے گئے بھائی، 10,000 لوگ چلے گئے اور اتنے ہزار لوگ مری چلے گئے، اتنی گاڑیاں مری میں تھیں، تو بھائی آپ جو ہے وہ آپ کے جلوس میں آ کے کیا کریں گے؟ آپ کے جلوس میں بھی تو ماحول ہی نہیں دے رہے اب ماحول، اگر آپ کے جلوس میں ماحول نہیں ہوگا، تبلیغ ہی نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہوگی، غم کی فضا نہیں ہوگی، تو بھائی جلوس میں آ کے تفریح کرنے سے بہتر ہے کہ وہ آپ جو ہے جلوس کے بغیر ہی آپ جا کے تفریح نہیں کر لیں۔ بالکل ایسے کیا یعنی آپ جلوس میں آ کے، یعنی دیکھیں ایک مولانا صاحب سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ اگر قرآن کو غنا کے انداز میں پڑھا جائے، سر میں پڑھا جائے جیسے گانے کے انداز میں، تو اس کا جو ہے وہ غالباً مولانا محمد علی نقوی صاحب جو ہیں ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، تو وہ دیکھیں ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ غنا کے انداز میں اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن تو کہا ڈبل گناہ ہے کہ ایک تو آپ غنا کا کریمہ پڑھ رہے ہیں، ایک تو آپ غنا کا گناہ ہے، اوپر سے قرآن کو غنا کے انداز میں پڑھے ہیں، تو یہ جلوس میں آپ تو ایک تفریح کر رہے ہیں اور پھر جلوس میں آگے کر رہے ہیں، ڈبل گناہ ہے۔ ایک وہ تفریح کر رہا ہے مری جا کے، ایک گناہ کر رہا ہے وہ کہ محرم میں تفریح کر رہا ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے۔ گناہ وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جو تفریح کر رہے ہیں وہ کم سے کم منافقت نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں نا، ہم تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو منافقت تو نہیں کر رہا، ہم تو مانتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے، وہ منافقت تو نہیں کر رہا، آپ تو مانتے ہیں، یہاں تو منافقت کی علمبرداریاں چل رہی ہیں، آپ تو آ رہے ہیں غم کے لیے، مجلس کے لیے، ماتم کے لیے، لیکن یہاں پہ آگے لگ رہا ہے بھائی یہ تو تفریح ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے وہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیسٹیول ہو رہا ہے، دین کا کوئی نام و نشانی نہ ہو، دینداری نہ ہو، مس گیدرنگ ہو، اور جو ہے وہ عورتوں میں مرد گھسے ہیں، مردوں میں عورتیں گھسی ہیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ کیفیت بڑھ جائے اور ہر دن ایسے ہونے لگے تو پھر سوالیہ نشان ہوگا اور ہر ایک کو جواب دینا ہوگا کہ امام نے فرمایا ہے ہماری صاحب ذلت بنو، بھائی سے ذلت نہیں بنو، ہم بھائی سے ذلت بن رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارا، اٹھائی جا رہی ہیں ہماری، ریلیں بن رہی ہیں، میمز بن رہے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ایسے ہی ہے، اگر اس کا سد باب نہیں کریں گے ہمارے بزرگان اور ہمارے علماء اور ہمارے جو ہے وہ جو بھی جو پرمٹ ہولڈر ہیں، بانیان ہیں، تنظیمیں ہیں، اس کو اگر ایک منظم انداز میں اور اس کی بگاڑ سے اگر نہیں روکیں گے تو پھر کیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل ایسے ہی الاجل جو کہتے ہیں، ہاں بالکل، آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا، آ گئے کیا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ جعفر صاحب کے درجات بلند الہی آمین، فکر دیکھے گئے، الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے، کیا یہ کریں گے کہ بھائی یہ جلوس نکال لیں، کس منہ سے پیش کریں گے؟ ایسے ہی بھائی غم، یہ دیکھیں غم کی کیفیت ہونی چاہیے، جیسے امام نے بتایا، مدینے والوں نے کہا کہ ہم جو ہے امام کے گھر سے رونے کی آوازیں سن کے کیا کرتے تھے، یقین ہو جاتا ہے کہ آج محرم کا چاند ہو گیا، محرم کے چاند کو دیکھ کر نہیں محرم کے وہ یقین کرتے تھے، بلکہ امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، تو کیفیت پیدا گریہ ازاری کم ہوتی جا رہی ہے، دیکھیں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بہترین عبادت ہے، بہت اچھی عبادت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا عبادتوں کی روح ہے عزاداری، ایسے ہی نماز کی روح ہے عزاداری، ایسے ہی روزے کی، حج کی، زکوٰۃ، ہر عبادت کی روح عزاداری ہے، بے حب اہل بیت اور اگر عبادت، جس جسم سے روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی، دس از واٹ گوئنگ آن، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں، توجہ فرمائیے، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں میں، ہر عبادت کی روح عزاداری ہے، اور عزاداری کی روح کیا ہے؟ غم، عزاداری کی روح کیا ہے؟ غم، ہمارا دل رو رہا ہو، ماحول ہو، پتہ چلے کہ ہاں نواسہ رسول گریہ ازاری کا ماحول ہونا چاہیے، سوگ میں ہونے چاہیے، یا تو فیشن ہی نہیں ختم ہو رہا، ایسا نہیں لگے کہ ہم جو ہے وہ فیشن اور تفریح اور انجوائے اور جو ہے وہ ٹائم پاس اور بریانی، اچھا کھانا، اچھا شربت اور کمپٹیشن چل رہا ہے کمپٹیشن، اور یہ سارا سلسلہ نے وہ اس پہ ہمیں ابھی قبلہ ایک اور سلسلہ ہے جس کی میں طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ
ابھی حال ہی میں اس سال مجھے معلومات ہوئی اس حوالے سے، بڑا شاکنگ تھا کہ وہ باقاعدہ کسی سبیل کے پاس کوئی بھی سبیل جو لگی ہے اس کو 5,000 روپے کی جو آفر ہو رہی ہے، 10,000 روپے کی آفر ہو رہی ہے کہ فلانے کا ہی نوحہ چلائیں گے آپ تو آپ کو 10,000 روپے مل جائیں گے. یہ جو اس طرح کا ایک سلسلہ، ایک ماحول بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شرن تو اشکال نہیں ہے، لیکن دیکھیں عزاداری پیسوں کے اور مال کے، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے میں مومنوں کا امیر ہوں، بے شک، اور مال منافقوں کا امیر ہوں. بے شک. ہمارا سرکل جو ہے وہ مال و دولت پر، پیسے پر نہیں گھومنا چاہیے، عاجزی انکساری کے اوپر ہونا چاہیے کہ میں آپ سے پہلے پوچھوں کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے پھر آؤں گا میں یہاں پر. آپ سے میں نے کوئی بات کی؟ بالکل ایسے، بالکل بالکل ایسے. آپ نے کہا مولانا صاحب میں تربیتی ایک نشست کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو ٹائم چاہیے. بالکل. میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. بالکل. جبکہ آج میری میٹنگیں تھیں تو بالکل ایسے، اور میں تھکا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا آپ کا جذبہ ہے ایمانی اور آپ ٹائم نکال رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، اس دور میں فکر نہیں ہے لوگوں کو. بالکل سرکار، میں نے تو مولا حسین کی رضامندی کے لیے معاملات شروع کیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے مولا حسین راضی ہو جائیں، ہمارے طاہرین راضی ہو جائیں، نبی راضی ہو جائے، میرے رب راضی ہو جائے، کیونکہ بی بی سیدہ راضی ہو جائے. ہاں اصل یہی ہونا چاہیے. بالکل ایسا. ایک بزرگ نے میرے سمجھایا تھا کہ بیٹا رب ناراض ہو جائے گا مان جائے گا. جی. جس دن بی بی ناراض ہو گئی وہ نہیں ماننے کی پھر. اور بی بی کیوں ناراض ہوگی؟ بی بی اس لیے ناراض ہوں گی کہ ان کے حسین کے غم میں منافقت کی، خیانت کی. تو میرے بھائی میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام، یہ تو آج ہماری پہلی گفتگو ہے، پہلی نشست ہے، میں اور دیگر نشست بھی کروں گا. میں شاید جوش میں ہوں، میرے ہو سکتا ہے اس گفتگو کی وجہ سے لوگ مختلف بھی ہو جائیں مجھ سے، مجھے پسند کرنا چھوڑ دیں. میں اکثر جلوسوں میں فوٹوگرافی وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں مجھ سے لوگ سوال کر لیں اس حوالے سے تو بھائی گفتگو ضروری ہے، گفتگو کیجئے. یہ فطرت انسان شکیب، جالے پڑ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتا ہے. کسی بھی غلط بات کے خلاف کھڑے ہونا یہ جہاد ہے. مولا حسین نے فرمایا ہے کہ کسی بھی غلط چیز کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اس کو قابو کرنے میں اتنی مشکلات پیش آئیں گی. اس سے پہلے کہ ہماری چیزیں اور خراب ہوں، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. فلانا کیا کر رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں خود کیا ہوں، میرا کردار کیا ہے عزاداری کے حوالے سے، میں اپنے آپ کو عزاداری میں کس طریقے سے جب میں جاتا ہوں تو میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. بانیان مجلس سے، سبیلوں کے بانیان سے، عزاداری کی جو تنظیم ہے ان سے، اسکاؤٹس وغیرہ سے میری ایک دستبستہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. شروع سے لے کے آخر تک جو جلوس آپ برآمد کروا رہے ہیں اس میں یہ اختلاط ختم کریں، مخلوطیت ختم کریں. خواتین اسکاؤٹ موجود ہیں ہمارے پاس، سبیلوں کے اوپر سے جو ایک کچرا، یہ کیچڑ مچایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کیا جائے، کوئی ایس او پی بنائی جائے، کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے. سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے، ادارے آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ آپ مولا حسین کے نام لیوا ہونے کے باوجود اگر اتنے لاپرواہ ہیں، مولا حسین کا نام لیوا تو لاپرواہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ آپ کا رویہ ہے؟ انچولی کا جلوس اٹھا لیں، چاہے وہ گلستانی جوڑ کے جلوس، یہ دو ہی جلوس ہیں، یہی وہ جلوس ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. باقی جعفر طیار میں بھی ہوتا ہے، خراسان پہ بھی ہوتا ہے، کارا در میں بھی، پورے کراچی میں عزاداری ہو رہی ہے، کہیں سے کسی قسم کی کوئی نیگیٹو رپورٹ نہیں آ رہی. تو یہی کیا مصیبت ہے؟ ماشاءاللہ انچولی کے جو نوجوان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ بہت زبردست دبنگ لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. وہ کیوں نہیں کر رہے کچھ؟ یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں جو فوٹو سیشنز کراتی ہیں کہ فلانی سیکیورٹی، یہ بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے، فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ فلانے امور کے اوپر عزاداری کے حوالے سے بڑی اہم میٹنگ ہوئی. وہ کیا میٹنگ ہے بھائی؟ آپ سے اگر آپ کا جلوس کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے اگر آپ کی سبیلیں کنٹرول نہیں ہو رہی، اگر آپ سے آپ کے لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ کی تورق کی ڈسٹریبیوشن کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے آپ کے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، تو بھائی اس میں غلطی کس کی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟
کب ہوگا یہ صحیح سلسلہ معاملہ؟ ٹھیک کب ہوگا؟ اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو آج ہم نے شروع کیا ہے، اس کو میں کنٹینیو تو رکھوں گا ہی، میں ڈراپ آف واٹر کی طرح گرتا رہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسی طریقے سے مختلف عالم دین حضرات کو بلا کر ان سے گفتگو کرتا رہوں، ان کو شامل گفتگو کرتا رہوں۔ قبلہ کوئی پیغام عنایت فرما دیں، پھر ہم کنکلوڈ کریں گفتگو۔ جی، مولا کائنات امیر المومنین اللہم صلی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اہل جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو نااہل قابض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو افراد اہل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، وہ آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے پورا کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ خراب لوگوں کے ہاتھ میں چیز ہے اور وہی ذمہ دار ہیں، تو قیامت کے دن اس فرمان کے مطابق پہلے سوال اہل سے ہوگا، بعد میں نااہل سے ہوگا، کیونکہ مولانا نے فرمایا جب اہل جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے چھوڑنے والے سے سوال ہوگا، پھر نااہل قابض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو افراد اہل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، مومن ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اپنی سستی، کاہلی اور صرف دنیا داری کو چھوڑ کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امام کے ظہور کی تیاری کی خاطر اور امام کے استقبال کی خاطر قیام کریں، اٹھیں، جہاد کریں۔ اب عزاداری جو ہے وہ رسم و رواج نہیں بلکہ جہاد اور قیام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں کو بہترین اور اچھے طریقے سے ہم تحفہ دیں کہ ایک غم کا ماحول ہو، مجلس ماتم عزاداری میں مولا امام زمانہ آئیں، امام حسین آئیں، بی بی سیدہ آئیں، ہمیں دیکھیں تو ہم سے خوش ہو کے جائیں۔ اور اگر کسی گھر میں کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، اور وہاں پہ کوئی حسرہ ہو اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ غم کا ماحول نہ ہو، اور کوئی ماحول کو ہنسی مذاق میں اور انجوائے میں وہاں پہ کرنے لگے، یا نہیں دکھے گا؟ بے شک لواحقین کا دل دکھے گا۔ تو امام حسین کی جو پرسہ لینے آتی ہیں بی بی سیدہ، اگر ہمیں وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم غمگین نہیں ہیں، ہم عزاداری کو اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو بی بی ہم سے خوش ہو کے نہیں جائیں گی بلکہ ناراض ہو کے جائیں گی، اور قیامت کے دن یہ عزاداری ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، نقصان پہنچا بھی سکتی ہے، کیونکہ ہم نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا۔ بی بی ہم سے پوچھیں گی کہ ہمیں تمہیں یہ عزاداری، ہم نے ذمہ داری دی تھی عزاداری کی اور دنیا بھر میں پھیلانے کی، تو آپ نے کیوں نہیں پھیلائی، اور کیوں اس کو آگے تک لوگوں تک اس غم کو منتقل صحیح طریقے سے نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عزاداری کو غم کے ماحول کے ساتھ منائیں، بی بی سیدہ امام حسین کی خوشنودی اور ان کی خاطر، امام زمانہ کے تاجل ظہور کی خاطر جہاد اور قیام کے ساتھ عزاداری منائیں، اور اس طرح عزاداری منائیں کہ امام زمانہ آ کر ہمیں دیکھیں تو امام بھی خوش ہو جائیں اور ہماری عزاداری راضی ہو جائیں بی بی ہم سے، اور ہماری عزاداری جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی، خطا کے پتلے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے 19-20 ہو گیا ہو، لیکن ہمارا مقصد نہ دنیا داری ہے نہ مال ہے، اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حسینیت کی خدمت کرنی ہے تو طریقے سے کی جائے، حسین ابن علی کی علیہ السلام کی عزاداری کی خدمت ہو جائے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم اس تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنا کوئی حصہ ڈال سکیں اور کچھ پیغام پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور جلد امام کا ظہور اور امام کے اوان انصار میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس جناب، آج کی گفتگو کا آخری پیغام یہ ہے کہ بس آخر میں یہ جملہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا تو آپ کی استغفار سے وہ راضی ہو جائے گا، لیکن جناب سیدہ ناراض ہو گئی تو پھر آپ انہیں راضی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ بہت احتیاط اور خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کو راضی کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے کرموں کو ایسا کر لیجئے کہ آپ کی بیوی آپ سے راضی ہو، اور اس رضامندی کے حوالے سے دیگر ہمارے جو ائمہ ہیں
رب ہیں, رسول ہیں, وہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے, ایک دوسرے سے جو شخصی اختلاف ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اور لفظی اختلاف بری بات نہیں ہے, شخصی اختلاف جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. تو اب ہمیں کوشش آج سے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے شخصی اختلافات کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں, اور 1.5 انچ کی مسجدیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان کو مسمار کر کے ہم ایک مسجد میں شامل ہو جائیں, ایک مسجد میں جمع ہو جائیں, اور عزاداری کی ترویج کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے جو اصولی خدمت ہے اس کو سر انجام دیں. عزاداری کی عزت و تکریم کرنے کی کوشش کیجیے, کہیں غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کو فوراً روکنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے